کہ جہاں ایسی محفلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نور ہو جائے اور سب لوگ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ نور والے جب ہمارے سامنے آ جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الہی چھڑ جائے، تذکرہ چھڑ جائے، نبی کی یاد میں بیٹھ گئے ہیں، محفلیں سجا لی ہیں، اللہ والے آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، غوث اعظم پیران پیر دستگیر اور ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ تاج والے بھی بیٹھے ہیں، تو ہمیں چاہیے بڑے ہی ادب سے بیٹھیں، وضو کی حالت میں بیٹھیں، سروں کو جھکا کر بیٹھیں اور جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھیں کہ مانگنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو کہ نہیں بگڑتی اس کی تقدیریں، کبھی قسمت نہیں بگڑتی، اگر موت بھی دروازے پہ کھڑی ہو، اگر موت بھی دروازے پہ کھڑی ہو اور ماں باپ کا مصلح زندہ ہو، ماں باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے زندہ ہو، تو موت بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ میری ماں باپ کا مصلح بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ رسول اکرم محمد مصطفیٰ تاج والے نے کہہ دیا کہ اگر ماں باپ کو بڑے ہی پیار سے منانا ہو، اللہ کو منانا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینے جانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچے اور پکے عاشق رسول بن جاؤ اور کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کے کالی کمرے والے کا دیدار غریبوں کو بھی ہوتا ہے، امیروں کو بھی ہوتا ہے، صرف ہمیں تڑپ چاہیے مدینے والے کے لیے، کہ تجلی چاہیے کہ جلوے غریب کو بھی نظر آتے ہیں اور امیر کو بھی نظر آتے ہیں، مدینہ غریب بھی جاتے ہیں اور امیر بھی جاتے ہیں، تڑپ دیدار مدینہ کی ہمیں مدینے کی گلیوں میں پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ جب جشن ولادت آقا کا سلسلہ ہوا تو آمنہ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ آسمان والوں، زمین والوں، لوح قلم کرسی ملائکہ سب آپ کے تابع کھڑے ہو کر کہتے تھے صلی علی محمد، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عرش پہ سے فرش پر اتار رہا ہے میرے محبوب محمد۔ سبحان اللہ۔ تو غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے تو بس مدینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے تو بس مدینے میں ہے۔ اور حضور آج اس پیاری محفل میں جلوہ گر ہیں، اور حضور آج اس پیاری محفل میں جلوہ گر ہیں، تو دیوانوں سمجھ لو کہ یہ محفل ہی مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر میرے محبوب محمد تاج والی کا ذکر چھڑتا ہے نا، تو وہاں فرشتے بھی بڑے ہی ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کی یاد میں رونے لگتے ہیں، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے پر سمیٹ لوں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو برا نہ لگ جائے کہ جبریل نے اپنے پر پھیلائے ہیں، کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو جائے۔ جب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور صلو علیہ وآلہ۔ جس دن یہ کہا، جس وقت یہ کہا، جس گھڑی یہ کہا، تو ساری ظلمتیں ختم ہو گئیں اور نبی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب آمنہ بی بی کے لال آ رہے تھے، حضور محمد مصطفیٰ تاج والے کی سواری آ رہی تھی، تو سب لوگ یہ کہنے لگے کہ نہ جانے آمنہ کے گھر کون سی لائٹیں لگ گئی ہیں، کون سی نور کی روشنی آ گئی ہے، کون سی ایسے تارے اتر آئے ہیں کہ رات کو بھی لائٹ نہیں جلاتی، دن میں بھی دیا نہیں جلاتی، لائٹیں نہیں جلاتی، پتہ نہیں کون سی ایسے خوشبو لگاتی ہیں۔ ہمارا گھر تو گھر کیا، ہمارا علاقہ کیا، ہر طرف ایک نور کی مہک پھیلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں، آمنہ بی بی لوگوں سے کہتی ہیں کہ میرے گھر کوئی نور کی روشنی نہیں ہے، میرے گھر کوئی مال و دولت نہیں ہے، میں نے کوئی لائٹیں نہیں جلائیں، بلکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے جب سے اللہ اور اللہ کے حبیب نے مجھے آمنہ کا لال دے دیا، محمد دے دیا، وہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ تاج والا دے دیا، تو کعبے میں بھی لائٹیں لگ گئیں، محمد کی روشنی بھی آ گئی، اور نبی کی یاد میں ہم رونے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ تو دائی حلیمہ کی پڑوسنیں کہتی ہیں کہ نبی کی یاد میں دسترخوان بھی لگائیں گے،
اللہ والوں کو بھی بلائیں گے۔ ہم نے تو ساری کوششیں کری لیکن ہمارے گھر نور کی روشنی نہیں آئی، لیکن جب آمنہ نے اپنے دلارے محمد مصطفیٰ تاج والے کو بلایا، بٹھایا، دسترخوان نبی لگایا تو ہر طرف نور کی روشنی آ گئی اور مدینے کی خوشبو جگمگانے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا لگتا تھا کہ آمنہ کی گود میں خود مدینہ چل کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے تو بس مدینے میں ہے۔ اور حضور آج اس محفل میں جلوہ گر ہیں، حضور آج اس محفل میں جلوہ گر ہیں، تو دیوانوں سمجھ لو کہ یہ محفل ہی مدینے میں ہے۔ انشاءاللہ یہ محفلیں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر سجائیں گے، اللہ والوں کے دیدار محمد سے بیٹھیں گے، محفلیں بھی سجائیں گے، دسترخوان نبی بھی کریں گے، آب زمزم کو بھی ہاتھ میں لیں گے، غلاف کعبہ کو بھی چومیں گے اور ان کی یاد میں روئیں گے کہ نبی ہم سب کا بیڑا پار کر دیجئے، ہم آپ کی امت میں سے ہیں، ہمیں مسلمان بنا دیا، ہمیں مسلمان بنا دیا، لیکن ہم اپنی عبادتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہزاروں گناہ ہو، اللہ اور اللہ کا حبیب فرماتا ہے اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہو جائیں نا، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہو جائیں نا، تو پریشان نہ ہونا کہ محبوب محمد مصطفیٰ تاج والا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پسند کرتا ہے، صرف اس کے کن کہنے کی دیر ہے، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور گناہ، تمام گناہ جھڑ جائیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم جھکنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اسی کے قبضے اختیار میں سب کچھ ہے کہ وہ جسے چاہے تو مردہ کر دے اور جسے چاہے تو وہ زندہ کر دے، وہ جسے چاہے مردہ کر دے اور وہ جسے چاہے زندہ کر دے۔ وہ سوکھے درخت کو ہرا کرنے والا ہے، وہ سوکھے درخت کو ہرا کرنے والا ہے، وہ صاحب اولاد کرنے والا ہے اور وہ بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بعد حضور احمد مصطفیٰ تاج والے کا سلسلہ چلا، نبی کے گھرانے والوں کا سلسلہ چلا، آمنہ کے لال کا سلسلہ چلا۔ جب کہتے ہیں کہ نبی کی سواری آ گئی تو کہتے ہیں کہ آمنہ کہتی ہیں میرے محمد مصطفیٰ جب تاج والے آ گئے تو نبی بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم سے پتہ نہیں نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، روزی بھی نہیں ہے، دعا قبول بھی نہیں ہو رہی، کبھی میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے سے پہلے ہم سب کو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو، اللہ کے حبیب کو، رسول کو، نبی کو، عمر کو، صدیق کو، عثمان کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو میں نے گھر میں تمہاری جنت دے رکھی ہے اس کو منانا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اتنی انمول اور عظیم و شان ہستی ہے کہ جس کے گھر ماں باپ نہیں ہوتے تو ویران سا گھر لگتا ہے، قبرستان سا گھر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ماں باپ کو سلامت رکھے، مدینے کی بعد اب حاضری ہو تو اس صدقے میں ہو کہ ماں باپ کی دھوم ہو اور مدینے جائیں، اور مدینے اس طرح جائیں کہ نمازیں بھی ادا کریں، سجدوں کی لذت بھی ادا کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے صدقے میں تمہارا بیڑا پار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا سمجھنے والا بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، کہ جھولی میں اگر ٹکڑے
تمہارے نہیں ہوتے، کہ جب تک کہ مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، روشن شب قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کہ ملتی نہ اگر بھی حضور بس آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور بس آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، اگر نبی کی یاد میں ہم روتے نہیں، تڑپتے نہیں، ہم ماں باپ کو اپنی یاد کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ ہے، اللہ کے بعد حضور ہے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، پیر قطب ابدال قلندر ہیں، اور 1,24,000 پیغمبران ہیں جنہیں ہمیں سب کو راضی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اگر ان کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہم بلائے بیٹھے ہیں ماں باپ کو، ان کو راضی کرنا ہوگا۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی تو خدا خود راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائے گا، حضور بھی راضی ہو جائیں گے، حبیب بھی راضی ہو جائیں گے، عمر کے جلوے بھی نظر آئیں گے، صدیق کے جلوے بھی نظر آئیں گے، اور عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے۔ ہر جگہ یہی ہوگا کہ محمد کا پیارا ہے، دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں ہے، اور غوث کا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک اس محفل کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ گئے، مجتبیٰ گئے، مصطفیٰ گئے، مجتبیٰ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ آج دنیا میں خیر ورا آ گئے، آج دنیا میں خیر ورا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، 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 آ گئے۔ عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا گئے، فرش والو حبیب خدا گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، سر ادب سے رسولوں کی بھی جھک گئی، جس گھڑی سید الانبیاء گئے، جس گھڑی سید الانبیاء گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ حل میری ہو گئی، حل
خود بخود مشکلیں حل میری ہو گئی، خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آمنہ بی بی کہتی ہیں کہ جشن ولادت سب کو مبارک ہو کہ نبی کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا، مرحبا مرحبا مشتبہ مشتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنا مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنا مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی کہہ گیا ہے چپکے سے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ آقا آج آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھ وہ آقا آج آئے بیٹھے ہیں۔ تو پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بھی بنائے، سجدے کرنے والا بھی بنائے، تہجد پڑھنے والا بھی بنائے، اور زندگی میں جتنی نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں مولا کریم رب ذوالجلال کے صدقے، کعبے والوں کے صدقے وہ بھی پڑھنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ اور جو بے اولاد ہیں پروردگار، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، بے اولاد ہیں پروردگار، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، یا رسول اللہ اس در محبوب کے صدقے میں پروردگار مدینے والے کے صدقے میں بے اولادی ختم کر دینا، اللہم آمین۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اللہ پاک ایسے نبی کے امت میں سے ہیں، ہمیں ان کے آگے سنتوں پہ چلنے والا بنانا، ایمان والی زندگی عطا فرمانا، جب مریں اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا، اور ایسی سانس عطا فرمانا کہ مدینے میں ہو، آخری سانس ہو، دم نکل رہا ہو، سنہری جالیاں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، فرشتے سامنے ہو۔ اے پروردگار ایسا ذکر ہمیں زندگی میں آخری وقت میں، آخری لمحے میں، آخری گھڑی میں دیدار محمد نصیب ہو جائے، اللہم آمین اللہم آمین۔ کہ لوگ کہتے ہیں سکون کی ایک وادی ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، اللہ پاک مدینہ کی وعدہ حضری ہر ایک کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ یا رسول اللہ لبیک